السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول مرم کائزان کی قسط نمبر 38۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرم کائزان قسط نمبر 38، تحریر عریج شاہ۔ وہ ہر روز پہلے اس کے لیے کھانا ڈالتی تھی، بعد میں اپنے لیے نکالتی تھی، لیکن آج وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے صرف اپنے لیے چاول نکالے تھے اور منہ پھیر کر بیٹھ کر کھانا بھی شروع کر چکی تھی۔ کائزان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ کیا بات ہے بیوی، تمہارا غصہ تو بڑا ڈینجرس ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنا بھیانک غصہ دکھاؤ گی تم تو مجھے وہ کھانا نکالتے ہوئے سلجھو انداز میں گویا ہوا۔ تھپڑ تو نہیں مارے نا منہ پہ؟ وہ سوال کرنے لگی۔ اب تم طنز کیا کرو گی اس بات پر؟ وہ حیران ہوا۔ ساری زندگی طعنے ماروں گی، وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ اچھا نا یار، تم بھی تھپڑ مار کر حساب برابر کر لو۔ یقیناً اب وہ یہ ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا۔ تھپڑ مار کر حساب کیوں برابر کروں میں؟ ساری زندگی طعنے ماروں گی۔ وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ بتا رہی تھی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دلچسپی سے سوال کرنے لگا۔ میرے فائدے کو چھوڑیں، آپ اپنے نقصان کا سوچیں۔ ساری زندگی کے لیے شرمندہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی مرم کائزان نہیں۔ وہ بڑے فخر سے گردن اکڑا کر اس کے نام کا بھی استعمال کر گئی تھی اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام اسے بہت خوبصورت محسوس ہوا تھا۔ تم تو بڑے ظالم بھی ہو یار، تم ساری زندگی مجھ پر ظلم ڈھاؤ گی۔ وہ بات کو طویل کرنے لگا۔ یقیناً اس کے دماغ سے اس واقعے کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ جتنی بھی ظالم ہو، لیکن کسی کو کبھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس نے بڑی صفائی سے ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن جھکاتا، نفی میں سر ہلاتا کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس وقت شیرنی بھڑکی ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ پنگا لینے کی، ورنہ وہ ساری زندگی شرمندہ کرنے والی بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے اسے اٹھتے بیٹھتے طعنے مارتی۔ اور وہ اتنا زیادہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی غلطی کی سزا تو وہ اپنے ہاتھ کو دے ہی چکا تھا، لیکن مرم حق پر تھی اور وہ اسے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے شرمندہ ہونے کے۔
حالانکہ شرمندہ اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ غلطی اس کی بھی تھی، لیکن شاید یہاں معاملہ عورتوں والا تھا کہ عورتیں کسی معاملے میں غلط نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے ان کی غلطی ہو بھی تو غلطی غلطی کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں۔ ویسے تم کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کھانا کھانے کے بعد وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے برتن ایک طرف کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیوں؟ میں گم ہو گیا تھا، اس نے بڑی محبت سے سوال پوچھا۔ اب میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے بھی تھپڑ مار کر حساب برابر کر دیا۔ لیکن یہ مت سوچیے گا کہ یہ حساب اب برابر ہوگا ساری زندگی کے۔ ہاں، میں نے ذہن نشین کر لیا کہ ساری زندگی کے طعنے پڑنے والے ہیں مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اس نے ایک دفعہ پھر سے کہا، جبکہ وہ سر کو ہم دیتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی ٹی وی آن کر چکی تھی۔ کہیں باہر چلیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ میرا فیورٹ ہیرو ہے، اس کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس نے ٹی وی پر فواد خان کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر بتایا تھا۔ میرے خیال میں میری بیوی کو کل تک میں بہت ظالم اور بہترین ایکٹر لگ رہا تھا۔ اس نے کل والی جھوٹی موٹی لڑائی یاد کروائی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں کرتے، ہر چیز میں زیرو، کسی کام کے نہیں ہیں آپ، ایک نمبر کے نکمے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو گینگسٹر بنا دیا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو اس کمرے کے باہر وہ جو ویٹر کھڑا ہے نا، وہ بھی نہ رکھوں۔ اس نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی طرح بدل جانے پر تھوڑا ہرٹ ہوا تھا۔ مطلب کل تک اس کا شوہر بیسٹ ایکٹر تھا، ہینڈسم ترین تھا، اور آج پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اچھا نا یار، چلو اب یہ لڑائی ختم کرتے ہیں۔ دیکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو، میں کان پکڑ کر سوری بولتا ہوں۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ ہٹیں ٹی وی کے سامنے سے، اتنے مزے کا سین چل رہا ہے، اس میں بھی اپنی شکل بیچ میں گھسا رہے ہیں۔ نہیں دیکھنی مجھے آپ کی شکل، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے۔ ارے میرا مرن جین آپ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ جین مرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے
اس سے اس کے نئے لفظ کا مطلب پوچھنے لگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جینا مرنا ختم۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہر چیز ختم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مرنے والا اشارہ کیا تھا۔ ایسے کیسے ختم بیگم؟ نکاح ہوا ہے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پھر سے بیگم کہا آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں جانو کہا میں نے۔ وہ فوراً بدلا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، شاید آپ کے تھپڑ لگنے کی وجہ سے میرے کان خراب ہو گئے ہوں۔ اس نے ترکتا برکتا ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے، میں سونے جا رہا ہوں۔ تم دیکھو اپنا یہ گندا سا ہیرو۔ اس نے ایک غصے سے ٹی وی پر نظر آنے والے چہرے کو دیکھا۔ انداز میں جلن نمایاں تھی۔ آپ سے تو اچھا ہی ہے، کم از کم اپنی بیوی کو تھپڑ تو نہیں لگاتا۔ مریم اب بس، انف از انف۔ وہ شاید تنگ آ گیا تھا۔ ایسے کیسے انف؟ گینگسٹر جی ابھی تو شروع ہوا ہے، اب دیکھیے گا یہ تھپڑ کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ کیا سوچا تھا آپ نے؟ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کمرے میں بیٹھ کر اوہوں اوہوں کر کے روؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں بدلہ لوں گی آپ سے، وہ بھی ساری زندگی۔ آپ مجھے ہرگز کوئی کمزور عورت مت سمجھیے گا جو چپ چاپ بیٹھ کر شوہر کی مار کھاتی رہے اور آگے سے کچھ بھی نہیں بولے گی۔ میں آج کی لڑکی ہوں، آپ کو آپ کی نانی دادی پھوپھی تائی سبھی یاد کروا دوں گی۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر کر بولی تھی، جوش میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے چہرہ پھر سے پھیر کر بولی تھی، جوش میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو دیکھا وہ سر تک کمبل لپیٹے گہری نیند میں اتر چکا ہے۔ یا اللہ جی، یہ چیٹنگ ہے، یہ اس طرح سے نہیں سو سکتے۔ کیا جب یہ مجھے تھپڑ مار رہے تھے تب میں سو رہی تھی؟ نہیں نا، تو انہیں بھی میرے طعنے برداشت کرنے ہوں گے۔ میں نہیں سونے دوں گی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر خیال آیا کہ وہ ساری رات جیل میں تھا، پتہ نہیں وہاں سکون سے سو بھی پایا ہوگا یا نہیں۔ اب وہ اسے اپنی غلطی کی اتنی بھی سزا نہیں دے سکتی تھی کہ اس پر اس کی نیند ہی حرام کر دے۔ مانا اسے تھپڑ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے معافی بھی تو مانگی تھی نا، اور وہ تھوڑا تھوڑا معاف بھی کر چکی تھی اس کو، تو کم سے کم اس سے اس کی نیند تو پوری کرنے دے ہی سکتی تھی۔ وہ ویسے بھی کوئی گینگسٹر تھوڑی تھی، وہ تو ایک نرم دل سی لڑکی تھی جسے اپنے شوہر پر بھی ترس آتا تھا۔ بے شک وہ گینگسٹر تھا، لوگوں کو مار کر ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اپنے ڈبلیو کو دیتا تھا کھانے کے لیے، لیکن وہ تو نہیں تھی ایسی، وہ تو بہت اچھی تھی۔
ایک دم معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی. وہ تو ہرگز اپنے شوہر پر ظلم نہیں کر سکتی تھی. اس نے اپنے آپ کو احساس دلایا تھا کہ وہ کتنی اچھی ہے، اور پھر ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے وہ اسے سونے کا وقت دے چکی تھی. اٹھے مسٹر گینگسٹر، کیا سارا دن سوتے ہی رہیں گے؟ میں یہاں بور ہونے کے لیے نہیں آئی. یہ ہوٹل دیکھیں، مجھے یہاں جانا ہے. اس نے ایک میگزین اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا. اس نے دیکھا تو وہاں ترکی کی ہی کوئی لوکیشن لکھی ہوئی تھی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ وہ خود بھی پہلے اس جگہ کبھی بھی نہیں گیا تھا. ہاں، اس سے پہلے وہ یہاں ہنی مون منانے کے لیے بھی تو نہیں آیا تھا. جان، یہ جگہ کافی دور ہے. ہم صبح نکلیں گے تو شاید دوسری صبح وہاں جا کر پہنچیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم کل صبح یہاں کے لیے نکلیں گے. اس نے فوراً اس کی بات مانی تھی. وہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی. وہ مزید اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. ہائے اللہ، یہ اتنا زیادہ دور ہے. مجھے تو لگا کہ یہیں کہیں آس پاس ہوگا. ویسے ہے کتنا خوبصورت ہوٹل. ہوٹل کے ساتھ بیچ ہے، اور یہ دیکھیں یہاں جہازوں پر سے چھلانگیں لگواتے ہیں. میں نے جہاز سے کودی لگانی ہے. اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کیا سچ میں تمہیں پسند ہے اسکوبا ڈرائیونگ؟ مجھے بھی بہت پسند ہے. دونوں مل کر کریں گے. میرا تو فیورٹ تھا کالج کے زمانے میں. پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ گیا تو شوق کو پیچھے چھوڑ دیا. لیکن اب تمہارے ساتھ یہ شوق پورا کروں گا. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا. میں نے کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس وہ تو تصویر ہے تو میں دیکھ کر کہہ رہی ہوں. اس کے ایکسائٹڈ ہونے پر وہ اس سے کہنے لگی. اسے لگا تھا شاید وہ کہے گا کہ یہ بہت خطرے والی چیز ہے اور اسے نہیں کرنی چاہیے. وہ ضد کر کے اسے تنگ کرے گی، بات یہیں پر ختم ہو جائے گی. لیکن وہ تو اس چیز کا شوقین نکلا تھا. کوئی بات نہیں، میں ہوں نا اپنی جان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے. وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے مسکرا بھی نہ سکی. کہیں وہ سچ میں تو اس سے جہاز سے چھلانگ نہیں لگوانے والا؟ وہ پریشانی سے سوچتی اپنے ہونٹوں پر اس کے چھوڑے لمس کو چھو رہی تھی. اس کے دیکھنے پر فوراً اپنے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رگڑنے لگی. یہ گندی گندی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ناراض ہوں آپ سے. میرا آپ کے ساتھ مرن جین ختم ہے، اور یہ بات
بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا، تکیے کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر اپنا سایہ بنا گیا۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں مچلی تھی، کیونکہ وہ اس کی دونوں ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے ہوئے اسے پوری طرح سے قید کر چکا تھا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے میں تمہارے نخرے نہیں اٹھانے والا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ شدت سے بھرپور لمس چھوڑتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا، اس کے لبوں کا میٹھا جام اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ ہم تمہاری ناراضگی یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن فی الحال مجھے میرے سکون کا انتظام کرنے دو۔ مجھے ان لمحات کو جینے دو۔ میں کل تمہارے بغیر گزارے جو میں نے کل تمہارے بغیر گزارے ہیں۔ تم نے مجھے کل بہت ستایا مریم، بہت زیادہ۔ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے برے لمحات تھے، جنہیں میں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہتی ہوں۔ میں ان چند لمحوں کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، جس میں تم میرے ساتھ ہو، میرا سکون، میرا عشق میرے ساتھ ہو، اور مجھے میرا سکون صرف تم دے سکتی ہو۔ آج کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا مت کرنا، ورنہ کائزان کاظمی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے دشمن میری کمزوری ڈھونڈتے ہیں، اور میں اپنی کمزوری کو ہمیشہ اپنی باہوں میں، اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ میں تمہیں خود میں چھپا لینا چاہتا ہوں کہ کوئی کبھی تم تک نہ پہنچ پائے۔ میں کبھی کسی کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہوگا۔ آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ تم مجھے ستاؤ، تنگ کرو، نخرے دکھاؤ، میں تمہارے سارے نخرے اٹھاؤں گا، لیکن آج کے بعد میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ مجھے لگا میں جیتے جی مر گیا مریم، میں ختم ہو گیا۔ پلیز آج کے بعد مجھے موت کے اتنے قریب لے کر کبھی مت جانا۔ مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے۔ ایسی موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جیسے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا، وہ جو کب سے مزاحمت کر رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، خود بخود خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں کے بعد اس کی گردن کا سفر کرتے ہوئے ماتھے سے لبوں کے بیچ لکیر کھینچتا، ایک بار پھر سے
اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے وجود میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں کمرے کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں۔ وہ پوری طرح ایک دوسرے میں مدہوش، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس مشکل میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے ہوئے وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ساری دیواریں گر چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزار رہے تھے۔ اس کے پورے جسم پر کائزان کے لبوں کی مہر آب و تاب سے مہک رہی تھی، جبکہ اس کے حسین وجود میں وہ اپنا آپ ڈھونڈتا اسے الگ جہان میں لے گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ یہ قسط پوسٹ ہوگی تب میں اپنی یونی میں ہوں گی، تو آپ سب لوگ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لو، میں خود یونیورسٹی میں بیٹھ کر آپ کے لیے ایک دن پہلے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو سبسکرائب تو بنتا ہے آپ لوگوں کا، تو جلدی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ 22,000 ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ ایپیسوڈ 1000 لائکس مکمل ہونے پر آئے گی نیکسٹ والی، انشاءاللہ پورے 9 بجے رات کو ایپیسوڈ پوسٹ ہو جائے گی، جو کہ میں یونی سے آنے کے بعد لکھوں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جب تک میں آتی ہوں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔